الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخری کلامنا۔ میرے دوستو، بھائیو، عزیزو، ذی قعدہ کا یہ آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد جو آنے والا جمعہ ہے وہ ذی الحجہ کا ہے اور ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے یہ بھی بڑی فضیلت والا ہے اور خاص کر اس کے جو پہلا عشرہ ہے اس کے فضائل قرآن و سنت کے اندر آئے ہیں۔ آپ کے سامنے سورہ فجر پارہ نمبر 30 اس کی 3 آیتیں ابتدائی تلاوت کی ہیں۔ اللہ جل شانہ قسم اٹھا رہے ہیں، والفجر، مجھے فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور مجھے جفت اور طاق کی قسم۔ اب ولیال عشر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ذو الحج کا جو مہینہ ہے اس کے پہلے 10 دن مراد ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے رمضان کے آخری جو 10 راتیں ہیں وہ مراد ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس سے ذو الحجہ کے 10 دن مراد لیے ہیں۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تعارض کی بات نہیں، دونوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ کیسے؟ فرمایا اگر دنوں کا اعتبار کیا جائے تو پورے سال کے دنوں کے اندر سب سے افضل جو دن ہے وہ ذو الحجہ کے یہ 10 دن ہیں، اور اگر راتوں کا اعتبار کیا جائے تو پورے سال کی راتوں میں سب سے افضل جو راتیں ہیں وہ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ دن ذو الحجہ کے سب سے افضل ہیں اور راتیں رمضان کے آخری عشرے کی سب سے افضل ہیں۔ اور حافظ عبد القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہر عقل مند غور و فکر کرنے والا سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو ذو الحجہ کے ایام ہیں اس میں اللہ رب العزت نے
یوم عرفہ کا دن رکھا ہے 9 ذی الحج، یوم النحر کا دن رکھا ہے 10 ذی الحج، جس دن قربانی ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اور اس کے بعد یوم ترویہ ہے جس میں تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ دنوں کے اعتبار سے یہ افضل دن ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ اس میں اللہ نے لیلۃ القدر رکھ دی، اس میں اعتکاف جیسی عبادت رکھ دی، اس لیے راتوں کے اندر رمضان کی آخری راتیں جو ہیں یہ سب سے افضل ہیں، لہٰذا دونوں کے اندر تطبیق ممکن ہے۔ اور ان ایام کو افضل ایام حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرماتے ہیں دنیا کے اندر اعمال کے اعتبار سے دنوں کے اندر بہترین دن یہ ذو الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اس وجہ سے میں نے عرض کیا جو آنے والا مہینہ ہے یہ بڑا بابرکت ہے، اور اس کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ بڑی ہی فضیلت والے اعمال کے اعتبار سے ہم بھائی آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، کہ ان 10 دنوں کا جو عمل ہے اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے جو نیک اعمال ہیں یہ اللہ کو سب اعمال سے زیادہ پسند ہیں۔ قالو، صحابہ نے عرض کیا ولل جہاد، اے اللہ کے نبی جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال ولل جہاد، ہاں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہیں، الا رجل خرج بنفسه یخاطر بنفسه ومالہ، ہاں ایک بندہ جہاد کے لیے گیا، اپنی جان اور مال دونوں لے کر گیا، فلم یرجع بشیء، کوئی بھی چیز واپس نہیں لایا، مال بھی خرچ کر دیا اور جان بھی اللہ کے راستے میں جو ہے نا جی خرچ کر دی، مال بھی خرچ کر دیا اور شہید بھی ہو گیا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ان 10 دنوں کا عمل اللہ کے ہاں جہاد سے بھی افضل ہے۔ خود اندازہ کرو کہ یہ کتنے بہترین ایام اور کتنے اعمال کے اعتبار سے بہترین دن ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ انہی ایام کے اندر ایک دن یوم عرفہ ہوتا ہے 9 ذی الحج۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کی فضیلت کے اندر حدیث ارشاد فرمائی ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جہنم سے جن لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے پورے سال کے اندر، جن دنوں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں جہنم سے لوگوں کو آزادی ملتی ہے، من یوم عرفہ، فرمایا کہ وہ عرفہ کا دن ہے کہ سال میں سب سے زیادہ اللہ پاک جس دن لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتی وہ یوم عرفہ کا دن۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ پاک اس دن بندوں کے بہت قریب ہو جاتی، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ پاک فرشتوں پر فخر فرماتی، اس لیے کہ فرشتوں نے ایک موقع پر اعتراض کیا تھا مولا ان انسانوں کو نہ بناؤ، ہم آپ کی عبادت کریں گے، ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں گے، ہم آپ کا ذکر اور تسبیح کریں گے، یہ دنیا کے اندر آئیں گے قتل و غارت کریں گے، گناہ کریں گے، نافرمانیاں کریں گے۔ تو اب اللہ جل شانہ نے اس وقت ان کو جواب دیا تھا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اس لیے جب عرفہ کا دن آتا ہے میدان عرفات کے اندر لوگ حجاج نکلے ہوتے ہیں کھلے جو ہے نا جی آسمان کے اندر، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جو دور ہوتے ہیں وہ روزہ رکھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ پاک فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں دیکھو یہ وہی بندے ہیں جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ یہ میری نافرمانی کریں گے۔ اور
اس کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح، ذرا بتاؤ تو صحیح یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اس وقت ایک ہی چاہت ہوتی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی معافی۔ تو جب اللہ خود پوچھ رہا ہے اور جب جواب کے اندر یہ جواب ملے گا کہ آپ کی معافی اور رضا چاہتے ہیں، اور اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ اس دن اللہ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اس لیے یہ آنے والے جو ایام ہیں اسی کے اندر یوم عرفہ بھی ہے، اور اس کی جو ہے نا جو فضیلت عرض کر دی، اسی کے اندر یوم النحر بھی ہے 10 ذی الحجہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند احمد کی روایت ہے، فرمایا اعظم الایام، دنوں کے اعتبار سے سب سے اعمال کے اندر عظیم دن عند اللہ یوم النحر، اللہ کے ہاں وہ اس 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اس دن کا عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت کے اندر آتا ہے جو بندہ بھی اس ذو الحجہ کے مہینے میں داخل ہو جائے تو داخل ہوتے ہی جس طرح باقی اعمال ہیں، اپنی نفلی عبادت وغیرہ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، فرمایا جیسے ہی ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو اپنی تسبیح کے اندر اپنی تحلیل لا الہ الا اللہ، تحمید الحمدللہ، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، تکبیر، تحمید، تحلیل، تسبیحات کے اندر فرمایا اضافہ کرو۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ اس لیے جو عمل سنت سے ثابت ہو اس کا اپنا نور ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عمل کو کیا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہے۔ اس لیے جب ہم وہ عمل کریں گے تو علماء نے لکھا ہر سنت بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، ہر سنت بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور ہر بدعت بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو دین سمجھنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ لہٰذا سنت میں نور ہے، بدعت کے اندر ظلمت ہے، سنت میں اللہ کا قرب ہے، بدعت میں اللہ سے دوری ہے۔ تو جو عمل سنت سے ثابت ہے، احادیث کے اندر ثابت ہے، اس کے اندر کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور مستحب عمل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من رآ ہلال ذی الحجہ، جو بندہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، واراد ان یضحی، اور اس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، فرمایا فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، وہ اپنے پھر جسم کے بال اور اپنے ناخن کو نہ تراشے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اس لیے جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور جن بندوں کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا، ان کے لیے یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو کر لیا آپ کو ثواب ملے گا، اگر کسی وجہ سے نہ کر سکے تو کوئی گناہ نہیں ہے، قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لہٰذا جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ بھی، اور علماء نے یہ بھی لکھا جو قربانی نہیں بھی کر رہے ہیں وہ بھی اس مستحب عمل کو کریں۔ اصل میں یہ مشابہت ہے حجاج کے ساتھ، حاجیوں کے ساتھ۔ حاجی جب حج کا احرام باندھ لیتا ہے اس کے بعد نہ جسم کے بال نہ اپنے ناخن کوئی چیز تراش نہیں سکتا، تو یہ اصل میں ان حاجیوں کے ساتھ جو ہے نا جو مشابہت ہے۔ اللہ نے جن کو توفیق دی وہ تو وہاں پر رب کے دربار کے اندر حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ جو یہاں پر ہیں تو ہم ان کی مشابہت اختیار کریں گے، کیا پتہ اللہ پاک اسی مشابہت کے اوپر ہمیں بھی وہ عطا فرما دے جو ان کو عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس لیے ہم مشابہت اختیار کر لیں۔ آئندہ سال ہو سکتا ہے اللہ پاک اس مشابہت کی برکت سے ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے۔ ان دنوں کے اندر ہم بھی جو ہے نا جی رب کے دربار کے اندر حاضر ہوں، اس لیے کسی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، کوئی بھی گناہ اس وجہ سے کہ یہ صغیرہ ہے یا چھوٹا ہے اس نیت سے نہ کرو، اور کوئی بھی عمل نیک عمل
اس کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑو، کیا پتہ کون سی نیکی اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ ایک زانیہ، فاجرہ عورت، فاحشہ عورت، کتے کو پانی پلایا، اللہ نے بخشش فرما دی۔ میرے رب کے دربار میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا ساری زندگی حج عمرہ کر کے آنے، یا ساری زندگی مسجد میں بیٹھ کر آنا ہے، یا ساری زندگی تہجد جو پڑھے گا وہی۔ اللہ پاک تو ایسی ذات ہے، کسی چھوٹے چھوٹے عمل کے اوپر بھی اللہ پاک جو ہے نا جی بخش دیتی۔ لیکن کوئی گناہ نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے اس نیت سے کہ چلو جی کر لو جی بعد میں توبہ کر لیں گے، یا چھوٹا ہے یا اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ اس گناہ کو خود ہی بڑا کر دیتا ہے، یہ ذہن کے اندر رکھو۔ بہرحال تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا یہ عمل ہے۔ اور اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ ان ایام کے اندر ذی الحجہ کے اندر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے، 9 ذی الحجہ تک، یکم سے 9 تک۔ 9 کا تو ویسے ہی ہے، عرفہ کے روزے کی اپنی فضیلت ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور معمول بھی تھا، یعنی مستقل روزے رکھنا۔ بہرحال یہ میں نے آنے والے ایام کی جو ہے نا کوئی فضائل آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے کہ ایک بہت بڑا عمل قربانی والا عمل، اور وہ قربانی یاد ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب جس کی سنت ہے، جس نے ابتدا رکھی، جس نے بنیاد رکھی، جس نے قربانی دی، جس نے اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری رکھی، اس کا تذکرہ نہ ہو، اس کی سیرت کا تذکرہ نہ ہو، اس کی صورت کا تذکرہ نہ ہو، ان کے اعمال کا تذکرہ نہ ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اور آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں اور تذکرہ کریں، تاکہ پتہ تو چلے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کتنی پیروی کا کیوں حکم دی۔ اب ذرا قرآن کے اندر دیکھنا اللہ پاک اپنے خلیل کی کیسی صفتیں بیان کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اللہ نے کیسا بیان کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ بھی اللہ نے ذکر کی۔ پیچھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے سر کو جھکا دینا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر مصیبت امتحان کے اندر 100% نمبر لے کر کامیاب ہو جانا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے حکم پر آگ پہ اندر کود جانا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے حکم پر بال باج کو چھوڑ کر جو ہے نا جی ان کو ایسی وادی کے اندر چھوڑ جانا جہاں نہ کوئی کاشت ہوتی ہے نہ کوئی پانی کا انتظام، اللہ کے حکم کے اوپر جو ہے نا جی اپنے بیٹے کے گردن کے اوپر چھری رکھ دینا، اللہ کے حکم کے اوپر جو ہے نا جی اس وقت کے مشرکین اور اس وقت کے جو ہے نا جی فرعونوں کا مقابلہ کر لینا، نمرودوں کا مقابلہ کرنا، توحید کی صدا بلند کرنا، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صفات تھی جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو ہے نا جی مقام عطا فرمایا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کتاب اللہ میں ذکر کیا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ فرما رہے ہیں وہ صدیق بھی ہے، نبی بھی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو چنا، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، میں نے ابراہیم کو چنا، اللہ پاک نے چناؤ کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، میں نے اس کو رشد دی، ہدایت دی، حکمت دی، اور جو ہے نا جی صراط مستقیم دیا۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا جو امتحان دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہر امتحان کے اندر کامیاب ہوئے، پھر اللہ نے اعلان فرما دیا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا ہم نے تجھے انسانیت کے لیے امامت عطا فرما دی۔ یہودی بھی دعویٰ کرتے ہیں ابراہیم ہمارے، عیسائی بھی دعویٰ کرتے ہیں ابراہیم ہمارے، مکہ کے مشرکین بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ملت ابراہیمی ہماری، اور ہم تو الحمدللہ ہیں ہی ملت ابراہیمی کے اوپر۔ اللہ نے ایسی صفات عطا فرما دی کہ ہر مذہب والا کہتا تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، لیکن اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیمی وہی ہیں جو سیرت ابراہیم اور اسوہ ابراہیمی کو لے کر چلتی، اور وہ کیا ہے اللہ خود فرماتے ہیں انہ من عبادنا المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے، میرے مومنین بندوں میں سے ابراہیم ہے، اللہ ایمان کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، ابراہیم اکیلا ہی پوری امت ہے۔ اللہ نے قرآن میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو امت فرما دی، اور فرمایا حنیفا ولم یک من المشرکین،
مشرکین میں سے نہیں ہے. جو شرک کرے گا وہ ملت ابراہیمی پر نہیں ہے. جو مشرک ہوگا وہ ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا نہیں ہے. ابراہیم تو موحد ہے. ابراہیم نے تو اس وقت بتوں کو توڑا تھا. ابراہیم نے تو اس کی پاداش کے اندر آگ کے اندر کود گیا تھا. ابراہیم سے بڑا موحد کون ہوگا؟ ابراہیم سے بڑا توحید پرست کون ہوگا؟ فرمایا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. شکر کرنے والا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفات ہے جو اللہ نے ذکر کی. اور مفسرین نے لکھا یہ وہ صفات ہیں اسوہ حسنہ ہیں جن پر چل کر جو ہے اللہ پاک مقام عطا فرماتی. اور اسی طرح میرے اور آپ کے لیے اسوہ بنایا. قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. فرمایا تمہارے لیے میں نے اسوہ حسنہ رکھ دیا. کس کے اندر؟ ابراہیم علیہ السلام کی. میں نے عرض کیا یہ صرف قرآن کے اندر جو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. اور اسی طرح فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا. فرمایا میں آپ کو اللہ وہی عطا فرما رہے اپنے محبوب کو کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ ملت ابراہیمی کی جو ہے نا جی اتباع کریں اور پیروی کریں. قیامت کی صبح تک میرے اور آپ کے لیے یہ حکم ہے. اور خود فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو دل کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلت کا تاج پہنایا، اپنا خلیل بنا دیا. اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا ان لکل نبی ولاۃ من النبیین وان ولی ابی و خلیل و ربی. فرمایا ہر نبیوں کے آپس کے اندر دوستیاں ہوتی. کچھ نبی بعض کے زیادہ قریب ہیں، کچھ نبیوں کی بعض کے ساتھ دوستیاں ہیں. فرمایا اللہ نے میرا دوست میرے والد رب کے خلیل ابراہیم کو بنا دی. حضور علیہ السلام اپنا دوست بھی کہہ رہے، اپنے والد بھی کہہ رہے، اور رب کا خلیل بھی فرما رہے. یہ سارے فضائل آپ کے سامنے. میں نے عرض کیا وجہ کیا ہے. سب سے پہلی چیز امت کو توحید کا درس دیا، امت کو توحید کا درس دیا. اسی طرح دوسری چیز دین کے لیے قربانی برداشت کرنا بتایا کہ جب دین کی بات آئے اس وقت والدین پیچھے، ماں پیچھے، باپ پیچھے، رشتہ داریاں پیچھے، اولاد پیچھے، بیوی پیچھے، سب کو چھوڑ کر بتایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جب دین کی بات آئے، اللہ کے حکم کی بات آئے، اللہ کے دین کی بات آئے، اللہ جب حکم دے دے پھر اس وقت نہ باپ کو دیکھنے، نہ ماں کو، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو. جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر ان کو چھوڑا پھر اللہ پاک نے جو ہے سب کو وہ مقام عطا فرمایا. اولاد کو وہ مقام دیا، اولاد کی اولاد میں سے اللہ نے امام الانبیاء علیہ السلام کو عطا فرما دی. بیت اللہ کی بنیاد رکھوا دی، اور وہاں پر صفا مروہ کی سعی، اماں ہاجرہ کی سنت، ایک عورت کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی سنت، شیطان کو کنکریاں مارنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت. وہاں پر مینا کے میدان کے اندر بیٹے کے گردن کے اوپر چھری رکھی. آج کروڑوں مسلمان اس سنت کو، سنت ابراہیمی کو 10 ذی الحجہ کو پوری کرتے ہیں. اللہ نے سب کے اوپر اس کو لازم کر دیا. جو صاحب استطاعت ہے تو اندازہ تو کرو نا. تو جب دین کے لیے قربانی دی تو پھر اللہ پاک جو ہے سنتوں کو ایسے جاری فرما دیتا ہے. فرمایا داعی بن کر دکھایا، بیٹا بن کر بھی دکھایا. باپ مشرک ہے لیکن آپ ذرا قرآن اٹھاؤ، ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کے لیے لفظ استعمال کر رہے، یا اباتے، اے میرے ابا جان. مشرک باپ کے لیے. کائنات کے اندر سب سے بڑا موحد ابراہیم، باپ مشرک، بت فروش، بت بنانے والا، لیکن ایک لفظ بھی اپنی زبان سے جو ہے نا جی نافرمانی کا، یا ایک لفظ بھی جو ہے نا جی کوئی توہین کا اپنی زبان سے نہیں نکالا. بیٹا بن کر بھی دکھایا. اور جب باپ بنے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو وہ تو پھر ایک عجیب ہی منظر ہے ہر اعتبار سے. تو میں نے عرض کیا یہ جو ہے نا جی سیرت ابراہیم کو سامنے رکھو. تیسرا عمل جو بڑا عمل آ رہا ہے اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہے. اللہ جل شان فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. فرمایا نہ تمہارا گوشت
نہ تمہارا خون اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں تو تم لوگوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی کی بنیاد میرے بھائیو اخلاص ہے، قربانی کی بنیاد تقویٰ ہے۔ اگر قربانی کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس عمل کا اللہ کے ہاں کوئی بدلہ نہیں، بلکہ کسی عمل کا بھی کوئی بدلہ نہیں۔ اس لیے اخلاص بنیادی چیز ہے، اور قربانی کے عمل کی اہمیت سمجھنی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ علماء نے لکھا بدنی عبادات میں سب سے افضل عبادت وہ نماز ہے۔ اللہ نے نماز کے ساتھ قربانی کو جوڑ کر ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قربانی کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے ہاں کتنا بڑا عمل ہے۔ اسی لیے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تم کہہ دیجئے اے نبی جی میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے۔ میں نے جیسے عرض کیا اخلاص، اللہ نے اخلاص اس کے اندر چاہیے۔ اور اسی طرح قربانی جو ہے نا جی درس دیتی ہے تقوی کا، قربانی درس دیتی ہے اللہ کے شکر کا، قربانی درس دیتی ہے جو ہے اخلاص کا۔ اور اسی طرح لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتے ہیں تقوی کے اعلیٰ درجے کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو محبوب چیز کو خرچ کرو، محبوب چیز۔ اس لیے حکم ہے قربانی خرید کر اس کو اپنے پاس رکھو، اس کو جو ہے نا جی دیکھ بھال کرو، اس کے ساتھ پیار و محبت کرو، اور جب 10 ذی الحجہ آئے اور اس کی گردن کے اوپر چھری چلاؤ گے تو پھر جو ہے نا جی اس کا ایک اور اثر ہوگا، اس کے کوئی اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ایام آ رہے ہیں، جس طرح ساون کے اندر بارشیں برستی ہیں، طرح طرح کے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، تو ان ایام کے اندر بھی اس طرح کے اسکالر، اس طرح کے دانشور، اس طرح کے جو ہے نا جی ریسرچ، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہو، جن کو قرآن ناظرہ پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا، عربی حدیث کے عربی عبارت وہ نہیں پڑھ سکتے، بسم اللہ کی وہ جو ہے نا جی عربی گرامر نہیں کر سکتے، ترجمہ نہیں کر سکتے، وہ بھی آ کر جو ہے نا جی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی قربانی کیا ہے جی، اتنا گوشت ضائع کر دیا، اتنے جانور ذبح کر دیے، یہ پیسے کسی غریب کو دے دو، صدقہ کر دو، فلاں کی شادی کروا دو، فلاں کا یہ کروا دو۔ ہر سال میں عرض کرتے رہتا ہوں، اور اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہر سال اس طرح کے فصلی یہ کیڑے نکلتے ہی رہتے ہیں۔ کئیوں کا ہو سکتا ہے ذہن خراب ہو جائے، ان کی عقلی دلیلوں کے اندر آ جائے۔ جو اس طرح کے عقلی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ نے فرمایا شیطان کو کہ سجدہ کرو آدم کو، اب شیطان نے کیا کیا، عقلی گھوڑے دولائے۔ بھائی تجھے اللہ نے حکم دیا ہے، جب اللہ نے حکم دے دیا تو اس کے پیچھے پھر کون سی عقل رہ جاتی ہے، کون سا فلسفہ اور حکمت رہ جاتی ہے؟ تو شیطان نے عقل دوڑائی، کیا کہا، فرمایا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہتے میں تو آدم سے بہتر ہوں، مجھے اللہ تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ عقلی دلی دی، یہ نہیں دیکھ رہا کہ حکم کس نے دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مقول ہے نا، تم اس بات کو نہ دیکھا کرو کہ بات کرنے والا کون ہے، فرمایا تم اس چیز کو دیکھا کرو کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ یہاں حکم اللہ کا ہے، اس کے نبی کا ہے، اور لوگ اپنے جو ہے نا جی عقلی اور ایسوں کے پھر ماننے والے بھی بڑے پیدا ہو جاتے ہیں، پلمبروں کے ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ اسی کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ جی میرے اتنے فالورز ہیں، اور میرے جو ہے نا جی تو فالور تو پھر دیکھنے ہیں تو پھر تو شیطان کے بھی بڑے فالورز ہیں، یہود و نصارہ کے بھی بڑے فالورز ہیں، باطل کی بھی بڑے۔ یہ کوئی حق کی دلیل ہے؟ حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یہ حق ہے، جس دین کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ حق ہے۔ جو دین سے، سنت سے، ذہن میں رکھو، جو حضور کی سنت سے صحابہ کو الگ کرے گا یہ پکا نافرمان ہے، یہ باطل کے اوپر ہے۔ حضور کے دین کے گواہ صحابہ، قرآن کے نازل ہونے کے گواہ صحابہ، قرآن کو آگے پہنچانے والے صحابہ، قرآن کو سمجھنے والے صحابہ، حضور کو نماز پڑھ کر دیکھنے والے صحابہ، حضور کے ساتھ جہاد کرنے والے صحابہ، حضور کے ساتھ حج کرنے والے صحابہ، حضور کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنے والے صحابہ۔ تم صحابہ کو الگ کرو کہ دین کہاں سے تمہیں سمجھ میں آئے گا؟
اس لیے یہ باطل قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ان کی مثال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایسے دی ہے جیسے سمندر کا جاگ ہوتا ہے نا، تو سمندر کا جاگ کسی وقت کے اندر جو ہے نا جو ہے کنارے پر بڑا جاگ جمع ہو جاتا، تھوڑی دیر کے اندر وہ جاگ جو ہے نا جی بالکل سب ختم. ان کی مثال بھی ایسی، یہ وقتی ہوتے ہیں سارے، ان کی یہ جو مشہوری ہے یہ وقتی ہوتی ہے، اور ہمارا جو دین ہے یہ قیامت کی صبح تک رہے گا. اس طرح کے لوگ اعتراض کرنے والے آئیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی من کان لہ ساعۃ ولم یضحِ فلا یقربن مصلی. حضور خود فرما رہے ہیں جس کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ قربانی نہیں کر رہا، میرے مصلی کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اب کتنی سخت حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے اہل سنت والجماعت کا ہمارا یہ مذہب ہے کہ قربانی واجب ہے، قربانی کا حکم جو ہے یہ واجب ہے، اور جس کو اللہ پاک نے صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر قربانی جو ہے واجب ہے. اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، ترمذی کی روایت. حضور علیہ السلام مدینہ میں 10 سال رہے. صحابہ فرماتے ہیں 10 سال کے اندر کبھی بھی حضور نے قربانی نہیں چھوڑی. 10 کے 10 سال حضور علیہ السلام نے قربانی دی. اور قربانی کا ثبوت قرآن کے اندر سورہ حج آیت نمبر 34 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قربانی کو ہر امت کے اوپر جو ہے نا جی کیا کر دیا، مقرر کر دیا، تاکہ وہ چوپایوں کی مخصوص اقسام کو جو ہے نا جی اللہ کے نام کے اوپر کیا کریں، ذبح کریں، جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی. لہذا قربانی کا ثبوت قرآن کے اندر، حدیث کے اندر. اس لیے جو ہے نا جی حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صلاۃ یوم النحر والنحر البدن فصل لربک وانحر کی تفسیر میں فرمائے. بہرحال جو ہے نا جی یہ کافی تفسیری باتیں ہیں. انشاءاللہ قربانی کے مسائل کے حوالے سے اور احکام کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے. اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا